الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. واللہ اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے یرید ان یتوب علیکم کہ وہ تم پر مہربانی فرمائے. ویرید الذین یتبعون الشہوات اور وہ لوگ چاہتے ہیں جو اپنی شہوات، اپنی خواہشات، اپنی دنیا کی زندگی کی پیروی کرتے ہیں. اے مسلمانوں، ان تمیلوا میلا عظیما کہ وہ آپ کو دور کر دے اللہ رب العالمین کی اطاعت سے. میلاً عظیما بہت زیادہ دور کر دینا. یرید اللہ رب العالمین چاہتا ہے ان یخفف عنکم کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کر دے. وخلق الانسان ضعیفا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو کمزور پیدا فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیات مبارکہ کے اندر بتایا کہ اے مسلمانوں، یہود و نصارہ اور کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے، آپ کے وفادار نہیں ہو سکتے. آپ کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے، شیطان سے بھی اور ان شیطان صفت لوگوں سے بھی. یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے خواہشات کو حرام قرار دیا اور نکاح اور جائز اور حلال رستہ نکالا ہے. اور یہ ایسے لوگ ہیں جو خواہشات میں اتنا ڈوب چکے ہیں کہ انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ حلال رشتوں سے یہ نکاح کر بیٹھتے ہیں اور کئی سال تک اپنے ازواجی تعلقات کو قائم رکھتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا نکاح کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا. ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو وہ قوم لوط والے عمل کو آتے ہیں کہ جو مرد کے ساتھ زنا کرے. یہ اتنا قبیح عمل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسی قوم کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے گیا، پھر آسمان سے نیچے پھینکا اور اوپر پتھروں کی بارش برسائی. یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مسلمانوں، ان کو دیکھ کر کے، ان کی باتوں میں آ کر کے اپنی آخرت برباد نہ کرنا، خواہشات کی پیروی نہ کرنا، اپنے رب کو راضی کرنا. کیوں؟ اللہ رب العالمین یہ نہیں چاہتا. اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر اللہ رب العالمین نے جو آپ کے لیے جنت تیار کی ہے تو وہ آپ اس سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے رب کی نافرمانی کی ہے. اور اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہوں، تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا ہوں کہ تم ایسے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آنا کہ جن لوگوں نے دنیا کو اپنی زندگی، دنیا کی زندگی کو جنت بنایا ہوا ہے. یہ دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. الدنیا سجن مؤمن و جنت کافر، یہ کافر کے لیے جنت ہے. آگے رب العالمین فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم. یہ بھی مت سمجھنا کہ اللہ رب العالمین نے تم کو بڑے بوجھ تلے ڈال دیے. نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں تم سے بوجھ کو ہلکا کر دینا چاہتا ہوں. کیوں؟ وخلق الانسان ضعیفا، میں نے انسان کو کمزور پیدا فرمایا. رب تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے. ایک اور جگہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں رب تعالیٰ انسان کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی وسعت بھی نہ ہو اٹھانے کی. میں اس کے اوپر اتنا تکلیف، اتنا بوجھ ڈالتا ہوں جتنا وہ اٹھا سکے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو چیزیں، جو حکم، جو احکامات میں نے ہم پر لاگو کیے ہیں، اس کے اندر آپ کی ہی بھلائی ہے. آپ کا نسب محفوظ رہے گا، آپ کی اولادیں محفوظ رہے گی، آپ کی اولادوں کے اندر شرم و حیا رہے گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی اولادیں فرما بردار اور تابع دار رہے گی. جب آپ حرام نہیں کھائیں گے، ایک دوسرے کا حق نہیں ماریں گے، تو پھر آپ کے درمیان خون ریزی کم ہوگی، نفرتیں اور فسادات کم ہوں گے. تو یہ جو رب تعالیٰ نے احکامات جاری کیے ہیں، اس کے اندر انسانوں آپ کی بھلائی ہے. اللہ پاک آپ سے ظلم نہیں کرتا. اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.